تھوڑی دیر کے بعد شمس تبریز بولے، مولانا صاحب این چیست، یہ کیا ہے یہ جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، این آن است کہ تو نمی دانی، او میاں او شے جڑی تینوں پتہ کوئی نہیں، کیوں پوچھنا؟ شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں حوض میں چلی گئی۔ دوئی کتاب کٹی، سکی، بالکل سکی، انہوں اینج کر کے چھنڈنوں دے وچوں مٹی نکلے، ان چاہتے اینج رکھ دے میں۔ وہ کہنے کہ این چیز ایسی ہے، پانی چو سکیاں کتاباں تو کٹ دیتیاں، یہ کیا ہے؟ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ یہ تین سوال ایک جگہ اللہ ہم سے کرتا ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ، کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہو؟ کوئی دنیا میں چیز دکھاؤ جو بنانے والے کے بغیر بن گئی ہو۔ علامہ اقبال ہمارے شاعر فرماتے ہیں، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، لوہا ہزاروں سال پڑا رہے، پڑے پڑے وہ خنجر نہیں بن جاتا، چھری نہیں بن جاتا، چاقو نہیں بن جاتا، ہزاروں سال پڑا رہے، جو اس کی شکل ہے وہی رہے گی۔ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ 2000 سال گزرے اور وہ ایسے خنجر میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا، چاقو میں تبدیل ہو گیا۔ ہیچ حلوائی نشد استاد کال، تا غلام شکر ریز نسب۔ کوئی آدمی کسی کام میں ماہر نہیں بنتا جب تک کسی استاد کی شاگردی نہ اختیار کرے، جب تک وہ کسی سے سیکھتا نہیں وہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم مولوی سے مولانا اس وقت بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ مولانا روم فلسفی عالم تھے، قرآن و حدیث کے عالم نہیں تھے، فلسفہ اور منطق اور ان عقلی چیزوں کے عالم تھے، اور اس زمانے میں اس کی قدر تھی۔ شمس تبریز ایک دن ان کے درس میں آ گئے۔ میں قونیہ ترکی گیا ہوں، مولانا روم کے مزار پر بھی، شمس تبریز کے مزار پر، دونوں پیر مرید قریب قریب دفن ہیں۔ تو وہ بالکل ایک دیہاتی شکل، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور دیہاتی پگڑی۔ مولانا روم ایسے ان کے سامنے شاگردوں کی ایک ہزاروں کی تعداد تھی، سامنے ان کے کتابیں پڑھی تھیں جو انہوں نے ہاتھ سے لکھی تھیں، اور مسجد کا حوض قریب تھا۔ تو وہ آ کے تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ مولانا روم نے ایسے دیکھا، نہ کہ جٹ جا کدو آ گیا ان پڑھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد
شمس تبریز بولے مولانا صاحب این چیست، یہ کیا ہے یہ جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، این چیست کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آن است کہ تو نمی دانی، او میاں ہے وہ شاید جڑی تینوں پتہ کوئی نہیں، کیوں پوچھنا ہے؟ تینوں کیا پتا، تو جٹ جہا بندہ ہے، تو انہیں کتاباں دا پوچھتا پہ ہیں، تینوں کی پتا؟ شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں حوض میں چلی گئیں، پانی میں۔ مولانا روم صاحب اپنا سر نہ پلے، ہو تیرا بیڑا بڑھ جاوے۔ اس زمانے میں پریس تو تھے نہیں کہ چلو بھئی بازاروں اور کتاب لے آؤ، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں۔ وہ تو میری حیاتی گال چھڈی، میری 30 سال دی محنت تینوں کی واج گئی آئی، تینوں میرے نال دشمنی کی آئی، وہ کی کیتا ہے ہوں ہور 30 سال میں کتھوں لیاواں لکھن واسطے؟ شمس تبریز ہنستے رہے اور مولانا روم صاحب غصے میں بھرے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد شمس تبریز نے حوض میں چھلانگ لگائی، کتاب نکالیں حوض این چھنڈ کے وچوں مٹی نکلے تے چاہ تے رکھ دیں۔ دوئی کتاب کڈی، سکی، بالکل سکی، انہوں اینج کر کے چھنڈنوں دے وچوں مٹی نکلے، ان چاہتے اینج رکھ دیں۔ 1 2 3 4 جتنیاں کتاباں ہیں ساریاں کڈیاں سکیاں، وچوں مٹی اڑدی پئی، اینج جاڑ کے تو نہ این ساریاں لین وچ رکھ دیتیاں۔ ہن مولانا صاحب دی باری آئی، وہ کہنے لگے این چیز وہ ایک ہی شے ہے۔ پہلے شمس تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، پوچھتا کیوں ہے؟ ہن مولانا صاحب دی باری آ گئی، وہ کہنے لگے این چیز وہ ایک ہی شے، پانی چ سکیاں کتاباں تو کٹ دیتیاں، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز فرمایا این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس مولانا روم نے کتاباں اٹھائیں چھڑیاں، فلسفے منطق ہر شے وچے چھڑی، شمس تبریز دا لڑ نہ پلیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اللہ دنیا کے انسانوں سے پوچھتا ہے خود بنے ہو، آپے بن گئے ہو؟ نہیں۔ اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں۔ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو پتہ تو کرو تمہارا خالق کون ہے، پتہ کرو تمہیں بنایا کس نے ہے، پتہ کرو یہ زمین کو فرش کس نے بچھایا، آسمان کی چھت کو کس نے اٹھایا، اور مارچ کے موسم میں دسمبر کی ٹھنڈ پھر لے کے آ گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ پتہ کرو کون ہے تمہارا بنانے والا؟ کوئی پتہ نہیں۔ آج تک کافروں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے اور اس نے کیوں بنایا ہے، اور وہ کس طرح ایک نطفے کو انسان میں بدلتا ہے، کیسے اس میں زندگی کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اسے مارتا کون ہے، یہ مرتا کیسے ہے؟ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، 1 ہفتے بعد مر جاتے ہیں، 70 سال بعد مرتے ہیں، 80 سال بعد مرتے ہیں، 30 سال بعد مرتے ہیں، یہ کیا ہے؟
کیونکہ ان کے پاس اللہ کا علم کوئی نہیں، نبی کا علم کوئی نہیں، تو وہ بالکل اندھے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے پیدا کیا، اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے یہ نظام بنایا، یہ نظام چلایا۔ ان ربکم اللہ، سنو تمہارا بنانے والا رب اللہ ہے۔